اور میں اپنی رحمت سے ہی تجھے جنت میں بھی داخل کرتا ہوں. میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. اے میرے بندے تو کتنا اچھا تھا، بس اسے اللہ عز و جل داخل جنت فرما دے گا. یہ روایت جو میں نے عرض کی، پہلے میں نے صحیح مسلم شریف کا حوالہ دیا، صحیح مسلم شریف میں نہیں ہے یہ، اس میں مستدرک حدیث نمبر 7712 کا حوالہ ہے. اور جو دوسری روایت یہاں لکھی ہے وہ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے حدیث نمبر 7122. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، سیدھی راہ پر چلو، میانہ روی اختیار کرو اور بشارتیں دو، کیونکہ کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہ کرے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا اور نہ ہی مجھے، مگر یہ کہ مجھے اللہ تعالی اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 11486. اس میں روایت ہے، اور نہ ہی مجھے مگر یہ کہ مجھے اللہ تعالی اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اپنے سر انور کے اوپر رکھ دیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی بہت ہی بڑی ہے، اور جو بھی جنت میں جائے گا اس کی رحمت سے ہی جائے گا. اگر اس کا عدل ہوا تو ہم مارے جائیں گے. کھڑی شریف والے عارف باللہ آپ فرماتے ہیں، عدل کریتا تھر تھر کمبل اچھیاں شانہ والے فضل کریتا بخشے جاسا میں جے منہ کالے فضل کریتا بخشے جاسا میں جے مکالے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ جے بخشی مینوں کم بن جا دا میرا ایک قطرہ جے بخشی مینوں کم بن جاندا میرا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شعب الایمان حدیث نمبر 320.
خادم دربار رسالت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، مدینے کے تاجور، شاہ بہروبر، رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور، ایک شخص جہنم میں 1000 سال تک جلے گا، جلنے کے بعد پکارے گا یا حنان یا منان، یعنی اے احسان و مہربانی فرمانے والے یا رب۔ اللہ رب العلا عز و جل حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا، اے جبریل جاؤ اور جا کر اس بندے کو میری بارگاہ میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام اس شخص کو جو جہنم میں 1000 سال تک جلنے کے بعد پکارے گا یا حنان یا منان، اسے لا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، میرے بندے تو نے اپنی جگہ اور ٹھکانے کو کیسا پایا؟ بندہ عرض کرے گا، یا رب بہت بھیانک جگہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حکم ہوگا اسے دوبارہ وہیں لے جاؤ، دوبارہ جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل مجھے تیری رحمت سے یہ امید تو نہ تھی کہ تو جہنم سے ایک دفعہ رہائی دینے کے بعد دوبارہ اس میں ڈالے گا۔ رحمت کی امید کی یہ بات سن کر اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، میرے اس بندے کو جہنم سے رہا کر دو، یعنی اسے جنت میں لے جاؤ۔ کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں۔ کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی حجت الاسلام حضرت سیدنا امام
محمد بن محمد غزالی علی رحمۃ اللہ الوالی کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بروز محشر 2 افراد جہنم سے نکال کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گا یہ ساری سزا گناہوں کی پاداش میں ہی تمہیں ملی ہے، بندوں پر ظلم کرنا میری شان کے لائق نہیں۔ اللہ عز و جل ان دونوں کو دوبارہ دوزخ میں ڈالنے کا حکم ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک اپنی زنجیر اور سلاسل یعنی بیڑیوں کو اٹھائے جلدی جلدی جہنم کی طرف چل دے گا، دوسرا مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا چلا جائے گا۔ دونوں کو واپسی کا حکم ہوگا اور ان سے ان کے اس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک تو جلدی جلدی جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، دوسرا رک رک کر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے، تو یہ پوچھا جائے گا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جلدی کرنے والا عرض کرے گا میں نے نافرمانی اور کوتاہی کا وبال ابھی چکھا ہے، اس لیے خوفزدہ ہو گیا ہوں، اس لیے میں جلدی جلدی جا رہا ہوں۔ دوسرا عرض گزار ہوگا مولا میرا حسن ظن ہے کہ تو مجھے ایک مرتبہ دوزخ سے نکال کر دوبارہ اس میں داخل نہیں کرے گا۔ ان دونوں کو محض اسی عمل سے اللہ رحمان الرحیم عز و جل کا دریا رحمت جوش میں آئے گا اور انہیں داخل جنت کر دیا جائے گا۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، میں گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی اور بہت ہی بڑی ہے، کوئی سرا نہیں ہے اس کی رحمت کا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3470، بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، 99، ایک کم سو، ایک راہب یعنی عیسائی عابد تارک الدنیا اس کے پاس پہنچا، پوچھا کیا میرے جیسے مجرم کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اس راہب نے اسے مایوس کر دیا، تو اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا، مگر پھر نادم ہوا، شرمسار ہوا، لوگوں سے توبہ کا طریقہ پوچھتا پھرتا ہے۔
آخر کسی نے کہا فلاں قصبے میں چلے جاؤ، وہاں اللہ تعالی کا ایک ولی ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے اس کی طرف چل دیا، راستے میں بیمار ہو گیا، موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سینہ اس قصبے کی طرف، اپنے سینے کو اس قصبے کی طرف کر دیا اور فوت ہو گیا۔ اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میت اور قصبے کے درمیان والے حصہ زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا، اور جدھر سے وہ چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا۔ پھر پیمائش کا حکم فرمایا تو وہ جس قصبے کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالشت قریب پایا گیا، اور اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ 100 افراد کا قاتل بنی اسرائیل کا یہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے وہ بخشا گیا۔ تو یہاں علماء نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں اس حدیث پاک کے تحت عنایت فرمائے ہیں، شارحین نے، اس میں سے کچھ پیش کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ توبہ کرنے والے کے لیے مستحب ہے جس زمین میں اس نے گناہ کیے ہوں اس کو چھوڑ دے، اور جو لوگ اس کو گناہ کی دعوت دیتے ہوں، گناہ میں اس کی مدد کرتے ہوں، ان سے مقاطعہ کرے، یعنی قطع تعلق کر لے، تا وقت یہ کہ یہاں تک کہ وہ لوگ تائب ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کی برکت سے بہت ساروں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ 30 دن کا اعتکاف، 10 دن کا اعتکاف کیا، اجتماع میں شرکت ہو گئی، توبہ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، الحمدللہ۔ مدنی قافلے میں سفر، مدنی چینل کا دیکھنا، ویب سائٹ کا دیکھنا، دعوت اسلامی کی کتب کا پڑھنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے سننا، آپ کی تحریرات کو پڑھنا، مکتبۃ المدینہ سے جو بیانات جاری ہوتے ہیں اس کا دیکھنا سننا، اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش یہ گناہوں سے چھٹکارا دلاتی ہے، توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ مگر جو پرانے دوست ہیں وہ نہیں چھوٹ پاتے، اسلامی بہنوں کو وہ پرانی سہیلیاں جو گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں وہ نہیں چھوٹتی، تو یوں توبہ پر استقامت نہیں رہتی۔ تو توبہ پر استقامت پانے کے لیے مدنی پھول ملا کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے جو گناہ کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ دوست ہیں جو داڑھی رکھنے پر ہنستے ہیں، جو امامت سجانے پر چھیڑتے ہیں، یہ دوست ہیں؟ یہ دوست نہیں ہیں۔ جو نماز پڑھنے پر، سنتوں بھرا لباس اپنانے پر، قافلے میں سفر کرنے پر مذاق کرتے ہیں، حوصلہ افزائی نہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں، یہ دوست نہیں ہیں۔ ان سے قطع تعلق کرنا چاہیے۔ علماء نے ہمیں یہ بھی مدنی پھول عنایت فرمایا کہ اس حدیث سے اولیاء کرام کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو وجاہت ہے، جو قدر و منزلت ہے، وہ بھی معلوم ہوئی۔ اگر کوئی گناہ گار ان اولیاء کے پاس جا کر توبہ کرنے کا صرف ارادہ کرے، وہاں گیا نہ ہو، توبہ نہ کی ہو، تب بھی بخش دیا جاتا ہے۔ دیکھیں وہ بنی اسرائیل کا شخص جس نے 100 قتل کیے تھے، وہ اس بستی کی طرف، اس قصبے کی طرف پہنچا کب تھا؟ جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ولیوں کا مقام ہے، ولیوں کی قدر و منزلت ہے، عزت ہے۔ اور سبحان اللہ، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں، جو بیعت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اولیاء کرام کے دیے ہوئے وظائف پر عمل کرتے ہیں۔
سبحان اللہ. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا، اور جس اللہ والوں کی طرف، جس اللہ والے کی طرف جا رہا تھا وہ بھی اسرائیلی تھے نا، بنی اسرائیل کے تھے. جب بنی اسرائیل کے اور پچھلی امتوں کے اولیاء کی یہ عزت ہے، یہ وجاہت ہے، تو پیارے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کی شان کیا ہوگی؟ اور جو مسلمان ان کے سلسلے سے وابستہ ہو جائیں، سبحان اللہ، میرے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ان کے لیے مغفرت اور وسعت رحمت کی کس قدر قوی امید ہوگی. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ مدنی پھول بھی ہمیں علماء نے عنایت فرمائے اس بخاری شریف کی حدیث کے تحت کہ لیلۃ القدر میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، کعبے میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، مگر بخشش کی ضمانت نہیں. لیکن جو شخص اللہ والوں کے پاس جا کر توبہ کرے، توبہ کرنے کی نیت کرے، بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. وہ کتنے ہم گناہ گار ہوں، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص، جیسا بھی سنا، 100 افراد کا قاتل، اللہ کی رحمت سے اس کو بخش دیا گیا، سال ہا سال شراب نوشی میں گزار دیے، اے بندہ خدا، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، سچے دل سے توبہ کر، اس کی بارگاہ میں رجوع لا، سر جھکا، پکی توبہ کر، وہ مولا اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے تیرے گناہ معاف فرما دے گا. اے گناہوں میں زندگی بسر کرنے والے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اے نمازوں کو ترک کرنے والے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اے نت نئے انداز سے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جب بندہ اس کی رحمت بھری بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، وہ مولا تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4248. شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان قبولیت نشان، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2577 کا جز ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2759.
شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال، رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد۔ بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ کر کے توبہ میں پھر گناہ ہو ہی جاتا ہوں مبتلا، یا رب نیم جا کر دیا گناہ مرض سیاں سے دے شفا، یا رب مرض سیاں سے دے شفا، یا رب آمین آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، چنانچہ فردوس الاخبار للدیلمی حدیث نمبر 7402 حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے امید کے ایک کاغذ پر ایک معاہدہ لکھا، پھر اس کو عرش پر رکھا اور ندا دی، اے امت محمدیہ، بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میں تمہارے سوال کرنے سے پہلے ہی تمہیں عطا کر دوں گا، اور مغفرت کا سوال کرنے سے قبل ہی تمہیں بخش دوں گا۔ تم میں جو مجھ سے ملے اور یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں، تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی وسعت کے قربان جائیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2754 نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک عورت کا بچہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو وہ عورت بڑی بے تابی سے اپنے بچے کو تلاشتی رہی۔ جب اس عورت کو
اپنا گمشدہ بچہ مل گیا. اس عورت نے اس بچے کو سینے سے لگایا, دودھ پلایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی گئی نہیں, عرض کی گئی نہیں, اللہ عز و جل کی قسم کبھی نہیں. فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس عورت سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی اللہ, اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی. شوہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا, تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا. آمین. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی وسعت کے کیا کہنا. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2752, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد, اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں. ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ در تہ رکھ دی گئی. ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی. اسی ایک رحمت سے والدہ اپنی اولاد پر, وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں. یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس ایک رحمت کے باعث ہے. جب قیامت کا دن ہوگا, اللہ عز و جل اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں میں ملا کر 100 مکمل فرما دے گا, اور بروز قیامت ان سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 262, مختصراً یہ روایت پیش کی جا رہی ہے. ایک اعرابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مخلوق کا حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی. عرض کی کیا وہ خود لے گا؟ فرمایا ہاں. اب وہ اعرابی مسکرا دیا. میرے آقا دو عالم کے داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے مسکرانے کی وجہ پوچھی. عرض کی کریم جب کسی کی پکڑ فرماتا ہے تو معاف کر دیتا ہے, جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. فرمایا اعرابی نے سچ کہا, جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں, وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. خاطی ہوں, سیاہ کار ہوں, خطا کار ہوں میں, جو کچھ ہو حسن سب کا سزاوار ہوں میں, پر اس کے کرم پہ ہے بھروسہ بھاری, اللہ ہے شاہد کہ گناہگار ہوں میں. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں, نبی مکرم نور مجسم
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی امت کے گناہوں کے متعلق دعا کی، عرض کی یا اللہ عز و جل تو ان کا حساب میرے حوالے کر دے تاکہ ان کی برائیوں پر میرے علاوہ کوئی اور آگاہ نہ ہو۔ اللہ تعالی نے وحی فرمائی اے محبوب یہ تیری امت ہے، میں اس پر تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں ان کا حساب کسی کے حوالے نہ کروں گا تاکہ میرے علاوہ کوئی ان کی برائیاں نہ دیکھے۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا غفار ہے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب، ارشاد ہوا لبیک یا موسیٰ، اے موسیٰ میں تیری پکار سنتا ہوں۔ عرض کی یا اللہ تو مالک ہے، میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبیک کہہ کر جواب دے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی یا رب، کیا یہ ہر مطیع یعنی فرما بردار بندے کے لیے جو تیرے فرمان پورے کریں؟ ارشاد ہوا ہاں، بلکہ ہر گناہ گار بندے کے لیے بھی ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی مولا فرما بردار کے لیے تو اس کی اطاعت کے سبب ہے، گناہ گار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے قہر پر، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے، فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر قربان جائیے، کس طرح اپنے بندوں کو فقط اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، مگر یاد رکھیے اس کی رحمت جس طرح بہت وسیع ہے، اسی طرح اس کا قہر و غضب بھی نہایت شدید ہے۔ وہ ذرہ نواز ہے، کسی چھوٹی سی نیکی پر اپنی رحمت کاملہ سے گناہ گار بندوں کی بخشش کر دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے بے شک، مگر وہیں بظاہر کسی چھوٹے نظر آنے والے گناہ پر گرفت بھی فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قہر و غضب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ جیسے بعض نادان جو ہیں
جب انہیں گناہوں سے روکا جائے تو اس گناہ سے باز آنے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے کہتے ہیں اجی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ اپنے بندوں پر ماں سے بڑھ کر مہربان ہے، وہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے اور اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کچھ نہ کچھ مسلمان گناہوں کے سبب جہنم میں داخل ہوں گے۔ ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں مجھے ہی جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، اور جہنم کا عذاب نہایت ہی سخت ہے۔ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جو دوسری جلد ہے، اس کے اندر جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہے۔ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے پر اسرار خزانہ، اس میں پڑھیے تو غور کیجیے، اگر اللہ تعالیٰ بظاہر چھوٹے نظر آنے والے گناہ کے پاداش میں جہنم کا ہلکا عذاب بھی دے دے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو مایوس ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، جو گناہوں پر دلیر ہو گیا وہ پکڑ میں آ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 3542، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس قدر ہے تو کوئی مومن جنت کی تمنا نہ کرتا، اور کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے تو کوئی کافر جنت سے مایوس نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے اس کے محبوب کی سنتوں کو اپنانا چاہیے اور آخرت کی بھلائیوں کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بارگاہ میں سچی توبہ کا ذہن پانے کے لیے، اس پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی میں آپ کو دعوت دوں گا، جس کے لیے امیر اہل سنت فرماتے رہتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی عمر بھر میں کم از کم ایک مرتبہ یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں کم از کم ایک مرتبہ 30 دن، ہر 30 دن میں کم از کم ایک مرتبہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرے۔ اللہ میں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، سچی نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ ان قافلوں میں کیا ملتا ہے؟ امیر اہل سنت جیسے خیر خواہ کہہ رہے ہیں تو کچھ ملتا ہے تو کہتے ہیں، تو ہمیں سفر کرنا چاہیے، اللہ توفیق نصیب فرمائے، اجتماعات کی پابندی کرنا چاہیے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں حاضری دینی چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا سامان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدنی ماحول کی بہاریں نصیب فرمائے اور ہماری بے حساب بخشش فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔